اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے دوسرے غزوہ احد کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے اسباب کے متعلق کہ غزوہ احد کے واقع ہونے کی کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جیسا آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں قریش مکہ اور مشرکین مکہ کی سخت ناکامی کے بعد یہاں تک کہ ان کے بڑے سے بڑے سردار بھی اس وقت واصل جہنم ہو گئے تھے، تو ان کے دلوں میں، ان کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ تو چونکہ اسی انتقام کی خاطر انہوں نے ایک اور لڑائی کے منصوبے بنائے، اور اس کی انتقام کی آگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہند بنت عتبہ یعنی ابو سفیان کی بیگم کے سینے میں دھڑک رہی تھی، کیونکہ اس وقت جنگ بدر میں اس کا بھائی اور اس کا باپ واصل جہنم ہوا تھا۔ تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبہ بنوایا۔ اس نے وحشی بن حرب سے کہا کہ اگر وہ اس حمزہ کو میرے باپ کا بدلہ لے گا حمزہ سے، تو میں اسے اپنا سارا زیور اتار کے دے دوں گی۔ تو حالت اس وقت اس قدر سنگین تھی اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا قریش مکہ سے، مشرکین کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے لاش نہ اٹھی ہو۔ تو اسی انتقام کی خاطر انہوں نے ایک اور جنگ کی تیاری اور مسلمانوں کے اپنے مقتولوں کے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے منصوبہ بندی کی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو واقعہ پیش ہوا۔ یہ واقعہ 14 شوال سن 3 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جمعہ سے پہلے صحابہ کرام سے مشاورت کی اور ان سے پوچھا کہ ہم نے جنگ کے لیے کہاں پہ جانی ہے۔ جنگ کے لیے انہوں نے پلیس چوز کرنی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے لڑا جائے۔ بوڑھے صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر لڑیں، لیکن اکثریت جو نوجوان صحابہ کرام کی تھی وہ چاہتے تھے کہ مدینہ سے باہر لڑیں۔ اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ مدینہ کے اندر لڑا جائے، لیکن اکثریت نوجوان صحابہ کرام کی تھی، تو ان کی بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو اب ہوا یوں کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی بات تو چونکہ ریجیکٹ ہو چکی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی بات کو مانا تھا۔ تو یہ جو ہے غزوہ، اب مقام کی بات کرتے ہیں ہم۔ یہ غزوہ مدینہ سے 3 میل دور غزوہ احد پہاڑی میں واقع ہوا۔ اچھا، یہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، اور ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھ چکے تھے، مطلب کہ لیکن دل سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ تو ان منافقین کی بھی نشاندہی کرنی تھی۔ تو یہ چونکہ 1000 کا قافلہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل پڑے، روانہ ہوئے جمعہ کا دن۔ اگلے دن 15 اسی کو شام کو پہنچے، جب کو 14 کی شام کو، تو رات کو گہما گہمی مطلب کہ نہیں تھی، خاموشی تھی، لیکن وہ جو تھے مشرکین مکہ، وہ جو کفار تھے، وہ کیا کرنے، انہوں نے اپنے خیمے، اپنے کیمپ وغیرہ لگا لیے تھے، لیکن رات جو ہے وہ سکون سے گزری، آرام سے گزری۔ اگلے دن جو تھا وہ میدان ایک دوسرے کی لڑائی سے لرزا، گونجا۔ تو کیا ہوا کہ یہ درمیان میں ایک بات رہ گئی۔ یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے مدینہ سے، تو 1000 کا قافلہ تھا، لیکن عبداللہ بن ابی جب 1.5 میل چلا تو یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا، میری بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس لڑائی میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو وہ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے واپس مدینہ چلا گیا۔ یہ تھے منافق۔ انہی کی علامہ اقبال نے نشاندہی کی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کھوٹ، بغض، کینہ، یہ اندر اندر سے ان کے دلوں سے نفرتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اوپر اوپر سے اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب بات کرتے ہیں اگلے دن 15 شوال بروز ہفتہ کی، جس دن جنگ یہ ہوئی تھی، تو صف بندی کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کے لیے میمنہ کے مقام پہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ادھر قریشوں نے خالد بن ولید کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ اس جگہ پہ میمنہ پر مقرر کیا۔ ادھر میسرہ پر منظر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا گیا۔ ادھر اکرمہ بن ابو جہل، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اسے بھی 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ ادھر مسلمانوں کا علم جو جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ ادھر جو قریش کا علم تھا وہ بنی عبد الدار، جو اس وقت کے پرانے بلکہ ان سے آباء و اجداد سے رسم چلتی آ رہی تھی کہ انہیں ہی علم دیا جاتا تھا، تو انہیں ہی ابو سفیان جو اس وقت قافلے کا سپہ سالار تھا، اس نے علم اسے دیا بنی عبد الدار سے، اور باقاعدہ وعدہ لیا کہ اگر تو ہمارے علم کی پاسداری رکھے گا تو ہم تجھے علم دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے علم کی پاسداری رکھوں گا۔ علم یہ بنی عبد الدار کی بات ہو رہی ہے، جو مشرک تھا، جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، تو اسے علم دیا گیا۔ اب میدان حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تلوار مبارک تھی وہ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور جب حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک دی تو آپ میدان میں اکڑ کر چلنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت دجانہ کو دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال سخت ناپسند ہے، لیکن جب اس کے دشمنوں کے خلاف چلی جائے تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں جنگ کی، آغاز جنگ کس طرح ہوا۔ ابو عامر فاسق، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باقاعدہ اسے خطاب دیا ہوا تھا فاسقوں کا، جو وہ جب جنگ کے موقع پر آیا، مطلب کہ اس کے بعد جو دستور کے مطابق ایک ادھر سے آتا تھا، ایک ادھر سے آتا تھا، دونوں پارٹیوں سے ایک ایک آتا تھا سپاہی، وہ لڑتا تھا۔ تو ادھر سے مشرکینوں سے ایک آیا ابو عامر، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا خطاب دیا تھا، فاسق بد اعمال، بدکار، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ جیسے ہی آیا تو صحابہ کرام نے اسے دھتکار کے واپس بھگا دیا، وہ اس کے حوصلہ پست ہو گیا۔ پھر دوسری بات، ایک اور بات کہ قریش اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، جو شاعرہ تھی، شعر پڑھتی تھی اور اپنے سپاہیوں کی گرما دیتی تھیں تاکہ وہ انتقام کی آگ کا بدلہ لے سکیں، اس کی انتقام کی آگ ختم کر سکیں اور اپنے مقتولوں کے قاتلوں کو ختم کر سکیں، یعنی کہ مسلمانوں کو ختم کر سکیں جنہوں نے اس وقت مشرکین کو بدر میں وصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ انہیں شعر پڑھ پڑھ کے سناتی رستے میں اور انہیں گرما دیتی، جوشیلا کر دیتی تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہوتے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، قریشوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ادھر سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کو میدان جنگ کو چیرتے چیرتے، مشرکین کو ختم کرتے کرتے اس ہند بنت عتبہ تک پہنچے۔ اسے ختم کرنے ہی لگے تھے تو انہیں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو عورت کے خون سے آلودہ نہیں کروں گا، تو اسے چھوڑ دیا، اسے جانے دیا۔ ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سما بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا۔ اس وقت ایک یہ بھی دستور ہوا کرتا تھا کہ عورتیں ختنہ کرتی تھیں بیٹوں کا، یعنی کہ لڑکوں کا ختنہ عورتیں کرتی تھیں، مرد نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی سما بن عبد العزیٰ کی والدہ ختنہ کرتی تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکار کے کہا کہ ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا جب اس نے یہ سنا کہ میری ماں کو ختنہ کرنے والی کہا گیا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا۔ دونوں میں کچھ وقت کے لیے تلوار بازی ہوتی رہی۔ وہ حضرت حمزہ کی تلوار اس کی ڈھال سے ٹکراتی، اس کی تلوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال سے ٹکراتی، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا، گرا دیا، وصل جہنم کر دیا۔ تو ادھر سے وحشی بن حرب، جس کی پہلے بات کر چکا ہوں کہ جسے سونا دینے کے لیے اس نے ہند بنت عتبہ نے کہا تھا کہ میں تجھے سونا دے دوں گی، اپنا زیور اتار کے دے دوں گی اگر تو حمزہ سے انتقام لے لے گا۔
تو اور اس کے ایک مالک نے بھی اسے کہا ہوا تھا کہ اگر تو حمزہ کی جان لے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، کیونکہ وہ ایک غلام تھا واشی بن حرب، لیکن وہ ایک نیزہ باز تھا، بہت تیز قسم کا، بہت اس کے پاس فن تھا نیزہ بازی کا۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کفار کو مارتے چلے جا رہے تھے تو اس نے موقع پا کر واشی بن حرب نے کیا کیا، نیزہ مارا اس طرح سے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو کو پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو مارتے مارتے ابو سفیان تک پہنچے تو شداد بن اسود نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور یکے بعد دیگرے 12 علم بردار کو مسلمان صحابہ کرام نے انہیں گرا دیا، وصل جہنم کیا 12 صحابہ کرام۔ جب 12واں گر گیا نا تو اسی وقت کسی کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ وہ جو ان کا علم تھا وہ میدانی میں پڑا رہا، کسی کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ وہ واپس ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے الٹے پاؤں چلنا شروع ہو گئے، لڑتے لڑتے الٹے پاؤں چلنا شروع ہو گئے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پشت پر پہاڑی پر جب صف بندی کی گئی تو 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ مقرر فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت میں۔ تو انہیں ساتھ میں نصیحت فرمائی تھی کہ کسی بھی صورت جب تک دوسرا حکم نہ آئے تو انہیں اس مقام کو نہیں چھوڑنا، اپنے لوگوں کو ساتھ رہنا، اور جو ادھر سے آئے مشرق آئے ان کا دستہ آئے تو انہیں ختم کرنا ہے، تیر برداری سے ادھر سے آئے تو انہیں ختم کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر کو سختی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہاں تک یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ہماری کامیابی اور ہماری جو ہے شکست اسی پہ منحصر ہے کہ اگر تم یہاں پہ ذمہ داری دیتے رہو گے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ادھر سے آتا، ایک دفعہ خالد بن ولید کی فوج آئی، اس کا دستہ آیا تو اسے بھی تیر بنداری سے ختم کر دیا گیا۔ ایک دو دستے اور آئے تو اسے بھی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر برداروں نے اسے ختم کر دیا۔ تو ادھر سے جب کفار الٹے پاؤں چلنے لگے تو انہیں شور و غل میں یہاں تک وہ اس قدر گھبرا گئے، انہیں اپنی عورتوں کی بھی فکر نہ تھی، عورتوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، بھاگنے لگے۔ تو ادھر سے 50 جو صحابہ کرام جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پہ مقرر فرمایا تھا کہ وہ اس پہاڑی پہ مشرکین کی سے اپنی جو ہے حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی حفاظت رکھیں گے ایک دوسرے کی، تو وہ انہیں جب پتہ چلا تو انہیں ان کے جو 50 تیر بردار سے ان میں سے اکثریت کو کہنے لگی کہ ہم بھی مال غنیمت لینے جائیں گے، مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، وہ جا رہے ہیں، یہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی سے منع فرمایا، لیکن پھر بھی وہ چلے گئے، 40 چلے گئے، باقی 10 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رہ گئے۔ تو یہاں تک انہیں اس سے اگلی بات ہم کریں گے، اس سے اگلی ٹاپک میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔